یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھارت کیا چاہتا ہے، بھارت کی ہٹ دھرمی، بھارت کی جارحیت اور بھارت کی طرف سے ہونے والے ظلم و ستم کی جو داستان ہے وہ بہت لمبی ہے۔ 11 پاکستانی ہندو جن کو بھارت میں مار دیا گیا، ان ہندوؤں کا بھارت نے ابھی تک پاکستان کو جواب نہیں دیا۔ بھارت کیا چاہتا ہے، پاکستان نے ابھی تک اپنا موقف کیا اپنایا ہے، کس سٹیج تک پاکستان اس کیس کو لے آیا ہے اور آنے والے وقت میں پاکستان کیا امید لگا رہا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آج یہ بھی بات کریں گے کہ جو پاکستان نے ثبوت دی ایک ڈوسیئر کی شکل میں یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو، ڈس انفو لیب جو EU کی ہے اس کے حوالے سے خبریں، اور ارنب گوسوامی، یہ 3 بڑی چیزیں پچھلے کچھ ہی ہفتوں کے اندر، کچھ ہی مہینوں کے اندر بلکہ سامنے آئی ہیں۔ اس حوالے سے بھارت کے اندر کیا کھلبلی چل رہی ہے اور پاکستان کتنا سکسیسفل جا رہا ہے، ہمیں جوائن کریں گے ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ صاحب۔ زاہد حفیظ صاحب، سر پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستانی جو ہندو بھارت میں مارے گئے 11 ان کی تعداد ہے، ان کی فیملی، ان کا خاندان یقیناً دکھ اور تکلیف سے گزر رہا ہے۔ آپ نے اس حوالے سے ایک میڈیا ٹاک بھی کی، آپ نے اپنا موقف وہاں تک پہنچایا بھی۔ ہمیں لیٹسٹ بتائیں کہ کیا ہے، اور یہ بتائیں کہ آپ جن لوگوں کا خون بہایا گیا ہے ان کے اس کیس کو لے کے آپ کا آفس کتنا آپٹمسٹک ہے؟ ہوئی انڈر مسٹیریس سرکمسٹانسز۔ حکومت پاکستان کو جو ہی اس واقعے کا علم ہوا، ہم نے فوری طور پر اپنے ہائی کمیشن فار پاکستان ان نیو دہلی کے ذریعے حکومت بھارت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پہ ہمیں جو سروائیونگ ممبر ہے اس فیملی کا، اس تک ایکسیس دی جائے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ہائی کمیشن کے ڈاکٹر تھے انہیں ایکسیس دی جائے پوسٹ مارٹم کے دوران، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ اس کی ایک کمپریہنسو انویسٹیگیشن کی جائے اور اس انویسٹیگیشن کی جو فائنڈنگز ہیں ہمارے ساتھ شیئر کی جائیں۔ انفارچونیٹلی ابھی تک آج اس واقعے کو ہوئے 5 مہینے سے زیادہ گزر گئے ہیں، ابھی تک ہمارے ساتھ جو انفارمیشن بھارت کی طرف سے شیئر کی گئی ہے وہ انکمپلیٹ ہے، پیچی ہے، انکنسسٹنٹ ہے۔ ہم نے بھارت کو یہ کہا کہ یہ ہمارے نیشنلز ہیں، اس لیے حکومت پاکستان کے لیے اٹ از انکمبنٹ اپون اس کہ ہمیں پتہ ہو the circumstances under which our nationals died in India۔ ہم نے بھارت سے یہ بھی سوال کیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ فوری طور پہ ان کی باڈیز کو ہیسٹ میں کریمیٹ کیوں کر دیا گیا، اور جبکہ حکومت پاکستان نے واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ ہائی کمیشن کے ڈاکٹروں کو ایکسیس دی جائے، تو پوسٹ مارٹم کے دوران اسے ایکسیس کیوں نہیں دی گئی۔ تو ہم نے یہ حکومت بھارت پہ واضح کیا کہ جتنے بھی پاکستانی نیشنلز ہیں بھارت میں، ان سب کی سیکیورٹی حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے، اور یہ حکومت بھارت کا بھی انٹرنیشنل لیگل اوبلیگیشن ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں بھرپور تعاون کریں اور ہمیں کمپلیٹ اس بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کریں۔ لیکن انفارچونیٹلی آج بھارت غیر محفوظ ہو چکا ہے، اپنی ان کی جو مائنورٹی کمیونٹیز ہیں ان کے لیے غیر محفوظ ہو چکا ہے، غیر ملکی جو وہاں پہ موجود ہیں ان کے لیے غیر محفوظ ہو چکا ہے۔ یہ پاکستانی جو فیملی تھی وہاں پہ 11 لوگ، اب ان کی جو ایک بیٹی ہیں شریمتی مکھنی، انہوں نے انتہائی سنجیدہ جو ہے وہ کنسرنز ریز کی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کی فیملی کے اوپر دباؤ تھا کہ وہ پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹس دیں اور پاکستان کے خلاف اسپائنگ کریں۔ جب وہ تعاون نہیں مل سکا بھارتی خفیہ ایجنسی کو، تو ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا انتہائی بہیمانہ طریقے سے۔ اب یہ انتہائی سنجیدہ قسم کے کنسرنز ہیں جن کا جواب دینا بھارت حکومت کے لیے لازم ہے۔ اور دوسرا میں یہ بھی یہاں پہ کہتا چلوں کہ پاکستان میں جو بھارت کے یہ تعاون نہ کرنے کی وجہ سے ہندو کمیونٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ اس بارے میں کنسرن پایا جاتا ہے۔ ہندو کمیونٹی کے ایک گروپ نے کل بھی فارن منسٹر صاحب کے اوپر کال آن کیا، اور انہوں نے ایک پٹیشن دی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ حکومت پاکستان بھارت کی حکومت کے اوپر دباؤ ڈالے کہ اس سلسلے میں ایک کمپریہنسو اور ٹرانسپیرنٹ انکوائری کی جائے اور اس کی فائنڈنگز حکومت پاکستان کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ اچھا زاہد صاحب، یہ بتائیں کہ اب اگر ظاہر ہے وہ ہماری بات نہیں سن رہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں، یا وہ ہمیں سپورٹ نہیں کرے ان چیزوں کے اوپر جو چیزیں ہم ان سے مانگ رہے ہیں، کوئی ایویڈنسز نہیں دے رہے، انہوں نے بالکل وہاں پر آئی واش کر دیا سب لوگوں کے، اگر انہوں نے اس چیز کے اوپر ہاتھ ڈالے اور کہا جی ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ، اب لوگ پاکستانی ہیں جو وہاں پر مارے گئے، ہندو برادری سے ان کا تعلق ہے،
آپ لوگ اب کرنے کیا جا رہے ہیں, کریں گے کیا اگر وہ آپ کی نہیں سن رہے تو؟ اس سلسلے میں حکومت پاکستان کی طرف سے ہیومن رائٹس منسٹر حکومت پاکستان ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ جو ہے ان کی طرف سے ایک خط بھی لکھا گیا ہے یونائٹڈ نیشنز ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس جنیوا میں. اس میں بھی ہم نے انہیں یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ حکومت انڈیا کے اوپر دباؤ ڈالا جائے, یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن کی طرف سے دباؤ ڈالا جائے کہ وہ اس سلسلے میں ایک ٹرانسپیرنٹ کمپریہنسو اس کی انویسٹیگیشن کریں اور اس کی فائنڈنگز حکومت پاکستان کے ساتھ شیئر کریں. اور اس میں جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا, باقی ساری وہ معلومات جو کہ ہم نے انڈین حکومت سے جس کا پہلے بھی مطالبہ کیا ہے وہ فوری طور پہ ہمارے ساتھ شیئر کی جائے. اچھا زاہد صاحب یہ بتائیں کہ اب تھوڑی سی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, بھارت کی ہم بات کر رہے ہیں. اس سے قبل ہم نے کچھ ریسنٹ پاس کے اندر کیسز دیکھے جس میں بھی حال ہی میں ارنب گوسوامی ایک ان کا کیس سامنے آیا. اس سے قبل ہم نے EU ڈس انفو لیب دیکھا. اس سے قبل ہم نے پاکستان کا ڈاسیر کی سبمیشن دیکھی یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو. یہ تینوں معاملات تمام کنسرن اتھارٹیز اور تمام کنسرن کوارٹرز تک پہنچائے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کو ہزیمت اٹھانا پڑی عالمی برادری میں پوری دنیا کے آگے, اور ہم اپنا موقف درست طریقے سے عالمی برادری کے آگے رکھ پائے. یہ بتائیے کہ آپ کے خیال سے آپ کا دفتر خارجہ کتنے اچھے طریقے سے, کتنے مثبت طریقے سے رجسٹر کرا پایا ان تمام کیسز کو ان فرنٹ آف دا ریسٹ آف دا ورلڈ؟ اچھا نہیں, یہ اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں, سب سے پہلے پاکستان نے ایک ڈومینیشن پریزنٹ کیا, اس میں ہم نے irrefutable ایویڈنس دیا آف انڈین اسٹیٹ اسپانسرشپ آف ٹیررزم ان پاکستان. اس میں ہم نے بھرپور شواہد پیش کیے کہ کس طرح بھارت ایڈنگ, بیٹنگ, فائنینسنگ, ایگزیکیوشن آف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز پاکستان میں اس میں ملوث ہے. اب اس ایویڈنس کو ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کیا, ہم نے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے جو ممبرز ہیں ان کے ساتھ شیئر کیا, UN سیکورٹی کونسل کے پریزیڈنٹ کے ساتھ شیئر کیا, UN سیکرٹری جنرل کے ساتھ شیئر کیا, اور ان شواہد کو انٹرنیشنل کمیونٹی انتہائی سنجیدگی کے ساتھ لے رہی ہے اور اسے ایگزامن کر رہی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا جو انڈین اسٹیٹ اسپانسرشپ آف ٹیررزم کے شواہد ہیں وہ بھرپور طریقے سے پیش کیے گئے ہیں. دوسرا جو انڈین آپ نے دیکھا ہوگا EU ڈس انفو لیب کی رپورٹ آئی, اس میں اب یہ تو ظاہر ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی ہے, ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, انہوں نے ٹھوس شواہد اس طرح کے دیے کہ جی کس طرح بھارت ملوث ہے, جعلی تھنک ٹینک کریٹ کیے انہوں نے, جعلی ڈومین جو ہے وہ کریٹ کی, جعلی NGOز انہوں نے کریٹ کی, اور یہ سارے کا سارا مقصد تھا پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا. اب آج بھارت کی یہ ساری جو ایکشنز ہیں یہ بری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں اور پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ کمپلیٹلی ونڈیکیٹ ہو چکی ہے. ہم یہ بارہ کہتے رہے کہ بھارت ایک عرصہ تک اپنے آپ کو میسکریٹ کرتا رہا ایز اے وکٹم آف ٹیررزم, ویئر ایز ایکچولی اٹ از اے اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم. اچھا آخری سوال یہ بتائیں زاہد صاحب کہ اب یونائٹڈ نیشن کو بہت سارے ہم نے ڈاستے بھی سبمٹ کرایا, یونائٹڈ نیشن کو ہم بھارتی جارحیت کے بارے میں بارہا مرتبہ آگاہ کرتے چلے آ رہے ہیں اور آپ نے جیسا کہ ذکر بھی کیا. اب کشمیر کی کچھ بات کرتے ہیں, کشمیر ہو یا ہماری LOC ہو, ہر طرف بھارت جو ہے وہ اگریشن اور اپریشن کا جو ہے وہ رویہ اپنائے ہوئے ہے. یہ بتائیے کہ یہ جو ہم تمام کنسرن اتھارٹیز اسپیسیفکلی یونائٹڈ نیشن اور ان کی کنسرن باڈیز کو جو میسج پہنچا رہے ہیں ود آل دی ایویڈنسز, کتنے آپ آپٹمسٹک ہیں کہ اس پہ کوئی جلد رزلٹ نکلے گا؟ دیکھیں جہاں تک کشمیر کی صورتحال ہے وہاں پہ اس وقت حالات انتہائی کشیدہ ہے. کشمیر کے اندر بھارت کی جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں, جو انلیگل اور ان ہیومن ملٹری چیز ہے, جو کمیونیکیشن کے اوپر بلاکڈ ہے, جو میڈیا بلیک آؤٹ ہے, اور جس طرح کشمیریوں کے ہر پاسبل حق کی وہاں پہ وائلیشن کی جا رہی ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کو ان سارے اپنے ایکشن کا جواب دینا پڑے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گلوبل سینشور ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے, UN کی ہیومن رائٹس مشینری کی طرف سے, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن کی طرف سے, انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے, تو بھارت کی گلوبل سینشور جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. آپ نے ریسنٹلی یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ UK پارلیمنٹ کے اندر ایک پارلیمنٹری ڈبیٹ ہوئی جس کے اندر بھارت کے یہ سارے جو انلیگل ایکشن ہیں اور جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر, ان سب کے اوپر انتہائی سنجیدہ سوال اٹھائے گئے. تو آج انٹرنیشنل کمیونٹی پوری طرح سے اویئر ہے جو بھارت مظالم
दोहराए थे पीढ़ियों के ऊपर, और उसके लिए भारत को जवाब देना होगा। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज मौजूद थे। आपके वक्त का